نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سلیم انصاریہ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا بہت خوبصورت تھا، بہت خوبصورت، لیکن بیٹا بیمار ہو گیا۔ کچھ دن بیمار رہا، بالآخر خامند کام پہ گیا تو پیچھے سے بیٹا فوت ہو گیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اکلوتا بیٹا تھا، باقی بیٹے بعد میں ملے، اور انتہائی خوبصورت۔ فوت ہو گیا، بلکہ بعض روایات میں یوں ہے کہ اس کی کنیت ابو عمیر تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک پرندہ بھی تھا جس سے یہ کھیلا کرتا تھا۔ آپ لاڈ سے اس کو کہتے بھی تھے کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ وہ پرندہ اس کا مر گیا تو اللہ کے رسول اس کے ساتھ خوش طبعی کیا کرتے تھے کہ ابو عمیر تیرے پرندے کا کیا بنا۔ یہ بچہ بیمار ہوا، فوت ہو گیا۔ رات خامد گھر پہ آیا، اس نے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اب وہ آرام سے ہے، اب اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ نہیں بتایا خامد کو کہ میرا خامد تھکا آیا ہے، وہ کیا میں اس کو رات بھر اس کی نیند میں کیسے خراب کر دوں، یہ بات کہہ کر کے تیرا اکلوتا بیٹا فوت ہو گیا۔ رات جب سوئے تو میاں بیوی کے جس طرح تعلقات ہوتے ہیں وہ تعلقات بھی ہوئے۔ صبح فجر کی نماز کے وقت جب عورت نے دیکھا کہ میرا خامند اب نیند پوری کر چکا ہے، اپنے حقوق بھی لے چکا ہے مجھ سے، اب نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس نے کہا کہ یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر کوئی کسی کو امانت دے اور وہ واپس لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگا واپس کر دینی چاہیے، کوئی اس پر جزا فضا ہائے واہ ویلا نہیں ہونا چاہیے۔ کہا کہ وہ جو اللہ نے ایک ہمیں امانت دی تھی وہ اللہ نے ہم سے واپس لے لی۔ بھائیو یہ مسئلہ میں نے بتا دیا، آپ نے سن لیا، لیکن تصور کریں اپنے اپنے بچوں پر، اپنے اپنے بچوں پر اس کو تصور کریں۔ یہ کیا لوگ تھے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ گئے، ناراض بھی ہوئے کہ تو نے رات کو کیوں نہیں بتایا مجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ساری بات سنائی کہ اللہ کے رسول میں نے تو رات ایسے بھی کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہارے اس تعلق میں برکت ڈال دے۔ پھر 10 بچے اللہ نے ان کو دیے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے، 3 بیٹے، اور بعض روایت کے مطابق 4۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے اور سب باری باری اللہ تعالیٰ نے واپس دے دیے۔ آخری بیٹا ابراہیم، اس کی سانسیں آپ کے ہاتھوں میں نکلی، آپ نے ایسے اس کو پکڑا ہوا تھا اور اس کی سانسیں نکل رہی تھی۔ 18 ماہ کے قریب اس کی عمر تھی، وہ آپ کے ہاتھوں میں فوت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں کیونکہ یہ دل کی نرمی ہے۔ فرمایا کہ العین تدمع والقلب يحزن وإنا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون۔ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر نڈھال ہیں۔
لیکن اپنی زبان سے ایسا کلمہ نہیں کہتے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ امام الانبیاء کا بیٹا ہے، دنیا کے بیٹوں میں عظیم ترین شخصیت کا بیٹا ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے ایسا کلمہ نہیں کہہ رہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ رب کی آزمائش کے انداز انوکھے ہیں۔ کبھی وہ کسی کا چھوٹا سا لخت جگر لے کر اس کو آزماتا ہے، کبھی وہ کسی کا شیر جیسا گبرو جوان لے کر آزماتا ہے، کبھی وہ کسی جوان عورت کو بیوہ کر کے آزماتا ہے، اور کبھی اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کر کے آزماتا ہے۔ وہ رب ہے، اس کو پتہ ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، اس کا رحم، اس کی مغفرت بہت زیادہ ہے۔ یہ رب کی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے تم کو۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے ایمان کی بقدر آزمایا جاتا ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس پر آزمائشیں بڑی آتی ہیں، جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس پر آزمائشیں چھوٹی آتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر ڈالی ہیں۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے سخت آزمائشیں جن ہستیوں پر آتی ہیں وہ انبیاء ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو نبی کے جو جتنا قریب ہوتا ہے پھر اس پر آزمائشیں اس قربت کی بقدر آتی ہیں۔ انبیاء پر تھوڑی آزمائشیں آئیں، بہت آزمائشیں انبیاء پر آئیں۔ یہ رب العالمین کا ایک اصول ہے، اور بخاری کی حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو مصائب کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو پتہ کہ جب اس پر پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی، یہ میری طرف دوڑے گا، یہ میری طرف آئے گا۔ وہ رب ہے۔ بھائیو، بعض اموات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دل پر گہرا اثر چھوڑ جاتی ہیں، کوئی خونی رشتہ نہیں بھی ہوتا پھر بھی وہ ذہن سے چیزیں نہیں نکلتی، لیکن یہ آزمائش ہے، رب العالمین کی طرف سے یہ آزمائش ہے۔ ہم نے اس پر صبر کرنا ہے۔ صبر کے سوا ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ رونے سے، پریشان ہونے سے، بستر پر لیٹ جانے سے کیا ہمارا وہ غم ختم ہو جائے گا؟ وہ ہم سے چھینی ہوئی چیز ہمیں واپس مل جائے گی؟ ہمیں وہ چیز کبھی بھی واپس نہیں مل سکتی۔ ہاں، پریشان ہونے سے یہ ہوگا کہ پریشانی میں اضافہ ہوگا، جو جسم کے اندر قوتیں ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور پہلے گھر والوں پر ایک پریشانی، اب دوسری پریشانی میری بیماری کی بن جائے گی، اب بچے میری فکر کرنا شروع کر دیں گے۔ بھائیو، اس کا صرف اور صرف ایک حل ہے، رب کی رضا پر راضی ہو جاؤ۔ جب رب کی رضا پر راضی، پھر سب غم ختم ہو گئے۔ اور جب جو بندہ رب کی رضا پر راضی نہیں، اس بندے کے غم اور پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ کبھی تو رب العالمین یوں جانے، تابعین کے اتنے واقعات ہیں، صحابہ کرام کے اتنے واقعات ہیں، کیا جنگ بدر کے اندر اور جنگ احد کے اندر جن ماؤں نے اپنے گبرو جوان بھیجے تھے ان کو ان کی شہادتوں پر دکھ نہیں ہوا؟ اس کے علاوہ دین اسلام کی حفاظت میں جتنے نوجوان صحابہ کرام شہید ہوئے، یہ جعفر طیار ہیں رضی اللہ عنہ، جوان ہیں، خوبصورت ہے، علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، شہید ہو گئے، اور چھوٹے چھوٹے اپنے بچے یتیم چھوڑ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے، اللہ کے نبی کو کیا غم پہنچا، کیا غم پہنچا، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا دکھ آپ کو پہنچا اپنے چچا کی شہادت کا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام دنیا سے گئے، عظیم مشکلات، اور سب سے بڑا غم جو اس بیٹی پر ٹوٹا جو امت کی بیٹیوں میں افضل بیٹی ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ جب اس کے باپ فوت ہوئے، انہوں نے کہا تھا کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرنا لیالیا، آج میرے اوپر
غموں کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر وہ دنوں پر گریں تو دن بھی رات ہو جائے۔ مجھ پر اتنے غم آئے ہیں۔ اس جیسا باپ دنیا میں کوئی نہیں آیا جس دن اس بیٹی نے اپنے باپ کی جدائی کا غم برداشت کیا۔ ہم اس اپنے آپ کو بڑی سوچوں کی طرف لے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے غم اور اپنی فکریں لپیٹ کر سارے غموں کو آخرت میں سمو دیا، آخری غم کو ہی اصل غم بنا لیا، اللہ اس کے باقی سب غموں میں اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ یہ عمر، یہ بڑھاپا، یہ عمر اللہ نے اس غم کے لیے نہیں دی کہ جو رب نے دیا تھا اب وہ چھن گیا تو اب اس پر ہم رونا شروع کر دیں کہ کیوں تو نے لیا میرے سے۔ یہ اب اس بات پہ رب کے فیصلوں پہ الجھنے کی عمر نہیں ہے، یہ اب عمر ہے کہ میں تیاری کروں، میں نے رب کے پاس جانا۔ دل کو تسلی دینی ہے نا، تسلی یوں بھی دی جا سکتی ہے کہ میرا بیٹا، میرا لخت جگر رب کے پاس گیا ہے، کسی اور کے پاس تو نہیں گیا۔ ہاں وہ کسی اور کے پاس گیا ہوتا تو مجھے دکھ ہوتا، وہ تو ایسی ہستی کے پاس گیا ہے جو میرے سے، میں اس کا باپ ہوں اور اس کی ماں ہم سے کئی گنا زیادہ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور ہمیں خوشی اس بات پہ ہونی چاہیے کہ چلو جانا تو تھا ہمارے بچے نے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا بچہ حافظ قرآن تھا، ہمارا بچہ نمازی تھا، وہ شریف تھا، لوگ اس کی گواہیاں دیتے ہیں، وہ نیک تھا۔ ہمیں اس بات پہ بھی اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہیے۔ اب صرف ہماری یہ اللہ سے التجا ہونی چاہیے، یا اللہ وہ تیرا مہمان بن گیا، وہ تیری رحمت کا فقیر بن گیا، اللہ تو اس پر رحمت فرما دے، اللہ تو اس کو اس گھر سے بہترین گھر عطا فرمانا، وہ خوش ہو جائے، اور اللہ اس کے جو پسماندگان ہیں اس کو صبر عطا فرما۔ یقیناً ہم شیخ خالد صاحب کے غم میں ہم سب شریک ہیں، لیکن بھائیو شیخ خالد صاحب کا وہ لخت جگر تھا، یقیناً بہت بڑی آزمائش ہے ان کے لیے۔ سب ساتھی ان کو ملیں، ان کو گاہے بگاہے ان کے پاس بیٹھیں، ان کو تسلی دیں، حوصلہ دیں۔ انسان اکیلا نہ اپنا غم برداشت کر سکتا ہے، نہ اکیلا اپنی خوشی لے سکتا ہے۔ خوشی ہو تو تب بھی لوگوں کو شریک کرنا چاہتا ہے، آؤ میرے بیٹے کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے فلاں انسان کمزور ہے، نہ خوشی اکیلا لے سکتا ہے، نہ غم اکیلا لے سکتا ہے۔ خوشی میں بھی شریک ہونا چاہیے، غموں میں زیادہ شریک ہونا چاہیے۔ بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن سب ساتھی حوصلہ دیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری مسجد کے ایک نمازی ہیں، شاید اس طرف توجہ نہیں ہمارے نمازیوں کی، اکثر کو پتہ نہیں ہے، شیخ ندیم صاحب۔ وہ شیخ ندیم صاحب کے حافظ عمر رحمہ اللہ ان کے داماد تھے، وہ بھی ہماری مسجد کے نمازی ہیں، شیخ ندیم صاحب، ان کے یہ داماد تھے، ان کی بھی بیٹی ان کے گھر تھی، بڑے اچھے آدمی ہیں وہ بھی، ان کو بھی ملے، ان کو بھی حوصلہ دیں۔ بس دیکھیں اب میں آپ کو حوصلہ دے رہا ہوں، یہ نظام ہے رب کا، جب میرے اوپر غم آئے گا تو میں محتاج ہوں گا کہ کوئی مجھے تسلی دے، کوئی یہی حدیث صبر کی کوئی مجھے سنائے، مجھے کسی سے سن کر بھی اثر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود پڑھنے والے، لیکن آپ کبھی کبھار اپنے صحابہ سے کہتے تھے کہ تم قرآن پڑھو، آپ ابی بن کعب سے کہتے تھے ابی قرآن سناؤ، کسی سے بھی آپ سنتے تھے، کیونکہ جب کسی سے بندہ سنتا تو ایک الگ اثر ہوتا ہے۔ میرے اوپر جب غم آئے گا تو میں محتاج ہوں گا کہ آپ یہی حدیثیں مجھے سنا دو تاکہ میرا غم ہلکا ہو جائے۔ تو ہمارے گمان کے مطابق وہ خود بھی اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں۔ بہرحال تمام ساتھی گاہے بگاہے، یہ مطلب نہیں کہ ایک دفعہ سب مل کے ان کو، مطلب گاہے بگاہے ان کے پاس بیٹھیں، تسلی دیں، حال احوال پوچھیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ کسی کے غم کے اندر بھی اس کے ساتھ چلنا کچھ دیر کے لیے، یہی ہے کسی کے غم کو بانٹ لینا، غم ایسے ہی بانٹے جاتے ہیں۔ تو بہرحال میں اس موقع پر بھی یہی پیغام دوں گا اپنے سب ساتھیوں کو، اپنے آپ کو بھی، کہ ہمیں یہ رب کی جو آزمائشیں ہیں اس پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہمارے پریشان رہنے سے کبھی بھی یہ چیزیں واپس، بس یہ سوچیں کہ اتنے سال جو اس نے مجھے ایک بچہ دیا، آخر میرا دل بہلاتا رہا وہ رب، اگر وہ مجھے نہ دیتا میں بے اولاد ہوتا تو پھر، اب چلو 30 32 35 سال اس کی عمر تھی، وہ اپنی کوئی نشانیاں بھی چھوڑ گیا، پیارے پیارے پھول جیسے اس کے بچے بھی ہیں، وہ نشانیاں بھی چھوڑ گیا، چلو میرے پاس نشانی تو ہے نا، اگر رب مجھے دیتا ہی نہ، میں بے اولاد ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔
رب نے اتنے سال اگر دیے رکھا تو اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اب اگر اس نے لے لیا تو اس پر صبر ہی کرنا ہے۔ تو یہ بہرحال بھائیوں ہمیں ایک بہت بڑا یقیناً کچھ صدمے ایسے ہوتے ہیں جو دماغ پر کافی دیر تک چھائے رہتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس گھرانے پر یہ آزمائش آئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے میں اپنا قرب نصیب کرے، اللہ ان کو اپنی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ ایمان عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کی حفاظت فرمائے، ان کی عزت کی، ان کی آبرو کی، ان کے مال جان کی، ہر چیز کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بھائی کو جنت کے اندر اعلیٰ درجے عطا فرمائے۔ وہ قرآن پڑھتا تھا، تراویحیں پڑھاتا تھا، اللہ کرے وہ قرآن پڑھتا ہی جتنا اونچا اس کا درجہ ہو سکے اللہ اس کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔